ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ سے راتوں رات جو ہے وہ تبدیل کیے گئے ہیں بہت سارے حلقوں کے رزلٹس، جن میں سے ہمارا نارتھ پنجاب جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ ہمارے نارتھ پنجاب کے جتنے لوگ بینگ دا پریزیڈنٹ فار نارتھ پنجاب، میں یہاں پہ آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، ہمارے نارتھ پنجاب کے تقریباً جو سیٹس ہیں ان پہ جو ہے وہ ریگنگ کی گئی ہے، اور اسپیشلی جو ہماری این ایز کی سیٹ ہے، چاہے وہ این اے 51 سے لے کے 57 تک جتنے ہمارے جو این ایز کے کینڈیڈیٹس تھے ان سب کے رزلٹس پہ جو ہے شب خون مارا گیا ہے۔ اگر میں این اے 57 کی بات کروں جو کہ میرا حلقہ تھا جس سے میں کانٹیسٹ کر رہی تھی، تو میرا جو ووٹ تھا ٹوٹل وہ 1,07,000 اینڈ پلس تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں دانیال جو ہیں ان کا بیرسٹر دانیال جو ہیں ان کا 49,000 پلس تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوا جی کہ اچانک سے جو ہے راتوں رات مطلب ہر میڈیا چینل پہ ہر جگہ پہ ہم لوگ ون کر رہے تھے، لیکن اچانک سے جو ہے رات کے تقریباً کوئی 1-1:30 بجے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے رزلٹ، جبکہ ابھی رزلٹ جو ہے وہ انہوں نے جو آر او ہے اس نے ابھی تک اس کو کاؤنٹنگ بھی نہیں کی تھی۔ جب پریزائڈنگ آفیسرز نے ان کو رزلٹ دیا تو ابھی سارے بیگز وہاں پڑے ہوئے تھے، کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی تھی، اور اس کے باوجود انہوں نے رزلٹ جو ہے وہ میڈیا پہ چلا دیا تھا۔ سو ہمارے پاس تمام وہ ایویڈنسز موجود ہیں، ہمارے پاس تمام وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ ہم آر او آفس گئے، ہمیں آر او سے نہیں ملنے دیا گیا، ہمیں آر او آفس کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا۔ وہاں پر میں برملا کہوں گی کہ ایس پی فیصل اور سردار بابر، یہ جو دو بندے تھے، ان دونوں نے وہاں پر جو ہے وہ مین ہینڈلنگ کی، انہوں نے ہم لوگوں کو دھکے دیے، وہاں سے باہر نکالا گیا، ہمارے لائرز کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ہمارے الیکشن ایجنٹس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور بالکل ایسا ہی سلوک این اے 51 سے لے کے 56 تک جو ہے یہ سب نے یہی جو ہے وہ رپیٹ کیا ہے، ہر آر او نے۔ تو ہمارے آر او صاحب تو خیر پچھلے 3-4 دنوں سے غائب ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، کیا وہ موجود ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور جس طرح سے اس وقت ہمارے سننے میں آ رہا ہے اور کچھ ویڈیوز بھی موجود ہے کہ جہاں پر مختلف آر او آفیسز میں بیٹھ کر ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے اور 45 فارم جو ہے اس کو چینج کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم یہاں پہ الیکشن کمیشن میں ہماری ہیئرنگ تھی، ہم یہاں آئے ہیں، ہمارے پاس تمام ایویڈنسز موجود ہیں، ہمارے فارم 45 موجود ہیں ہمارے پاس، اور باقی کینڈیڈیٹس کے پاس بھی۔ سو ہم سب نے آج مل کر جو ہے یہاں پر الیکشن کمیشن میں جو ہے اپنا کیس پلیڈ کیا ہے، انہوں نے ہمیں سنا ہے، 15 تاریخ انہوں نے ہمیں دی ہے، اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ وی آر ویری شیور کہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی، کیونکہ اسٹے ہم سب کو مل چکا ہے، اور اب یہ مزید جو ہے جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی وہ 15 کو ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو ای ایم ایس سسٹم کی طرف سے تیار کیا گیا ہے اس میں کوئی سنیپ لی جاتی ہے 445 یا 47 کی، تو وہ چینج نہیں ہو سکتی، تو آپ کو کہہ رہی ہیں کوئی چینج نہیں کی جاتی؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل یہاں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں ہر چیز چینج ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ فارم 45 آپ کے دیکھیں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹس کو پریزائڈنگ آفیسر وہ فارمز دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پولنگ ایجنٹس کو پریزائڈنگ آفیسر جو ہے فارم دیتا ہے، کوئی اور تو نہیں دے سکتا۔ تو اتنا ہیوج چلیں کہیں 1,000 کی ہو، کوئی چند ووٹس کی ہو، تو ہم کہیں بھی آپ جنہوں نے مثلا میں نے 50,000 پلس لیڈ لی ہوئی ہے، آپ کیسے اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ اور پھر ہمیں 47 فارم کیوں نہیں دیا گیا، ہمیں بلایا کیوں نہیں گیا، ہمارے سامنے کاؤنٹنگ کیوں نہیں کی گئی، جبکہ یہ ہمارا رائٹ ہے۔ سو ہم اس کیس کو جو ہے اینڈ تک انشاءاللہ لڑیں گے، اور جیت ہم چکے ہیں آلریڈی، صرف ہم نے اس پہ مہر جو ہے وہ لگوانی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں یہ آن ریکارڈ بتا رہی ہوں، دانیال صاحب ٹوٹل میرے خیال میں شاید کوئی 4 سے 5 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں کہ جہاں پہ ان کو شاید کوئی لیڈ ملی ہو، وہ بھی میرے خیال میں چند ووٹوں کی، ٹھیک ہے، باقی آپ کے 320 ہے نا ہمارے، رائٹ، 320 وہ پولنگ اسٹیشن ہیں جن میں کلیئر میں لیڈ کر رہی ہوں۔ سو اس میں کوئی جو ہے وہ ہے ہی نہیں، اگر ہم نہ کر رہے ہوتے تو ہم مان لیتے۔ آج میں یہاں پر چیلنج کرتی ہوں بیرسٹر دانیال کو، اور اپنے آر او کو بھی کہتی ہوں کہ اگر واقعی میں آپ جیتے ہوئے ہیں اور اگر آر او جو ہے اس کا رزلٹ بالکل ٹھیک ہے، تو قرآن پہ حلف اٹھائیں کہ آپ نے یہ کیا ہے اور آپ واقعی میں جیتے ہوئے ہیں، تو ہم سے پھر آپ آگے بات کریں، بیکاز میں قرآن پاک پہ حلف لے کے کہتی ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، آپ نہیں جیتے ہوئے، آپ نے بےایمانی کی ہے، اور جو ہمیشہ آپ کا وتیرہ رہا ہے، آپ نے ہمیشہ اس چیز کو استعمال کیا ہے، اور اس دفعہ بھی آپ نے ہمارے تمام کینڈیڈیٹس کے اگینسٹ صرف اس لیے کیونکہ ہمارے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں ہم ان کے سپورٹر ہیں، ہم ان کے ووٹر ہیں، ہم ان کے سپاہی ہیں، سو آپ نے اس بندے کو مزید جو ہے وہ سزا دینے کے لیے
مزید اس بندے کو تنگ کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کے سپاہی لڑنا جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے. اگر ہمارے بانی چیئرمین پاناما اور اس کے علاوہ 4 حلقوں کا کیس وہ اتنے سال لڑ کے اور وہ جیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی جیتیں گے. تھینک یو. آپ کو ایک میں بتا شاہن بھائی بالکل بھی نہیں جی. پی ٹی آئی میں آپ کو بتا دوں, پی ٹی آئی اور ذرا قلم دوات کا رزلٹ دیکھ لیجیے گا. الحمدللہ جہاں پہ 4-4 5-5 ووٹ ہیں اور 11-11 ووٹ ہیں وہاں پہ ہم نے ہزاروں میں ووٹ لیے الحمدللہ. دوسری بات یہ کہ عمران خان کا ڈیسیجن ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیڈر کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو لڑانا چاہتے ہیں, وہ اپنے پی ٹی آئی لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں. اور اس دفعہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ آپ کے ورکر سامنے آئیں, آپ کے لیڈر نے آپ کے ورکر کو سامنے لایا اور آپ کا ورکر جیتا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ یہ تو میری انڈر 19 ٹیم ہے جس سے تم لوگ ہار گئے ہو. سو اگر ہمارے وہ والے ہوتے سیاستدان سارے ہوتے جن کو آپ نے اٹھا لیا, جن کو اغوا کر لیا, جن کو آپ نے زبردستی پارٹی چھڑوا دی, تو اگر وہ ہوتے تو کیا منظر ہوتا وہ دیکھنے. اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو, وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی, مجھے نہیں پتا, بس کلک ہو جانا چاہیے.